السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جرنلسٹ ہیں غازہ میں۔ جرنلسٹ تو ایکچوئل نہیں تھیں وہ، لیکن وہاں کی جنگ نے انہیں جرنلسٹ بنا دیا۔ وہاں کے حالات اور نہ جانے کتنے جرنلسٹ شہید ہو گئے، مارے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ غازہ میں کیا چل رہا ہے، بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ دنیا کو دکھانا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر طریقے سے موبائل کے ذریعے، وہاں تو انٹرنیٹ بھی کٹا ہوا ہے، لائٹ ہے نہیں، پانی ہے نہیں، تمام جو ضروریات زندگی ہیں سب ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہیں۔ یعنی ایک انسانی ظلم کی جو انتہا ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے خاموشی سے۔ خاموشی خود ایک جرم ہے اپنے آپ میں، اور ہم سب اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ وہاں کے بچے کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، 50,000 کے قریب فلسطینی ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اس میں 30,000 35,000 عورتیں اور بچے ہیں۔ آپ اپنے ملک سے ملک بدر کر دیے جائیں اور آپ کو اپنی زمین سے ہٹایا جائے، اور اوپر سے تمام الزامات تھوپ دیے جائیں۔ کبھی وارننگ دی جاتی ہے کہ ساؤتھ علاقے میں چلے جائیں آپ، کبھی وارننگ دی جاتی ہے نارتھ میں چلے جائیں، کبھی ویسٹ میں، کبھی ایسٹ میں۔ حماس کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا گیا کہ حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا کے دیکھنے کا طریقہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ جو اپنے ملک کی لڑائی اپنے ملک سے جو دوسروں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کے لیے جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ تو مجاہد آزادی کہلائے گا، نہ کہ ٹیررسٹ۔ لیکن امریکہ جیسے دیشوں نے ان سب کو ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے۔ یعنی اپنے ملک میں رہنے والے جو شہری ہیں وہ باہری جو ان کے اوپر تسلط قائم کیا گیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کو ٹیررسٹ کیا جا رہا ہے، ٹیررسٹ گھوشت کیا جا رہا ہے، ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو باہر کے ہیں اور لاکھوں لوگ مار رہے ہیں، 50,000 سے زیادہ یہیں مار دیے گئے اسرائیل کے ذریعے، وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ہے۔ حزب اللہ ٹیررسٹ ہے جو اپنے لبنان کے لیے لڑ رہا ہے باہری انویژن کے خلاف۔ حماس ٹیررسٹ ہے۔ تمام یہ گروپ ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں ان کی ڈکشنری میں، لیکن جو خود سامنے دنیا کے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو مار رہے ہیں، کھلے عام بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے زیادتیاں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اوپر سے بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، یہاں تک کہ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اس سے زیادہ وار کرائم آج تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ انہوں نے ہٹلر کو بھی مات کر دیا ہے۔ ہٹلر نے بھی کہیں نہ کہیں انسانیت دکھائی، لیکن یہ ان سب حدوں کو پار کر گئے ہیں، اور آج ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں انسان اپنا سر چھپانے کو، منہ چھپانے کو بھی مجبور ہے کہ یہ کس طریقے کی انسانیت ہے۔ بچے کوئی بھی ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اس دنیا کا مستقبل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی نیشن کے ہوں۔ بچے تو ہمارے لیے، عورتیں، بچے قابل احترام ہیں، ان کو بچایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اسرائیل ایسا دیش ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ بالکل انوالو ہے، کیونکہ ہتھیار تو وہی سپلائی کر رہا ہے، پوری بیکنگ وہی کر رہا ہے، اور تمام چیزیں یہ سب ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد الٹا
کیا کہتے ہیں، وہ مثال ہے کہ چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. یعنی جو انویژن ہو رہے ہیں، جس طریقے سے تباہی بربادی ہے، ہاسپٹلوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، اس کے بعد انہی کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. 100 لوگوں کے بدلے میں 50,000 کو مار دینا، اور آج تک ان 100 لوگوں کو بھی آزاد نہیں کرا پائے. اب یہاں ان کا دل نہیں بھرا تو لبنان میں اٹیک کر دیا. لبنان میں صبح سے شام تک بمبارڈمنٹ چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، چیتھڑے اڑ رہے ہیں عورتوں کے، بچوں کے. لیکن ورلڈ آرڈر کوئی بولنے والا نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن ایک سنستھا ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن اس میں امریکہ کا ویٹو ہر چیز میں آ جاتا ہے. جہاں کوئی ریزولوشن آیا ہے اسرائیل کے خلاف تو امریکہ ایک آئرن کی جو دیوار ہوتی ہے لوہے کی، اس کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے میں. تو امریکہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے، جو پوری دنیا کو سبق سکھاتے ہیں انسانیت کا. ہمارے یہاں ہیومن رائٹس ایسے ہیں، ہمارے یہاں تمام جوڈیشری کلیئر ہے، لیکن وہ خود باعث بنے ہوئے ہیں. یہاں پر آ کے وہ سب بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنایا، اس میں کچھ کلپس جوڑے تھے، اور وہ کلپس یوٹیوب سے ہی لیے ہوئے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ یوٹیوب ہیں، گوگل ہیں، فیس بک ہیں بیٹا، تمام بڑی کمپنیز پہ ان جیوز کا، یہودیوں کا پورا قبضہ ہے. وہی اس کے مالک ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ دکھایا جاتا ہے. جیسے آج ہمارے ہندوستان میں گودی میڈیا ہو گیا ہے، ایسے ہی یہ ورلڈ میڈیا بن گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک اچھی بات ہے کہ جرنلسٹ آج بھی اچھے ہیں. انہوں نے کانٹینٹ وہی بنا کے دیا جو انہوں نے دیکھا. لیکن ان کی جو کمپنیز ہیں، CNN ہوئی، BBC ہوئی، وہ اس کو اڑا کے دوسری چیزیں دکھا رہا ہے. جو ان کو سپلائی کیا جا رہا ہے وہاں سے، گراؤنڈ سے، وہ چیزیں وہ نہیں دکھانا چاہ رہا ہے، اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پورا کا پورا ہر چیز کی ذمہ داری غازہ والوں پہ ہے، فلسطین والوں پہ ہے، بیروت والوں پہ ہے، لبنان جو ملک ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہے. یہاں تک انہوں نے اپنے اوپر بےغیرتی لاد لی ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے ان کے پاس جس کو ڈیفینڈ کر سکے، اس لیے یہ تمام چیزیں بدل دیتے ہیں. اس طریقے کے الفاظ انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں کہ جہاں اسرائیل کی افینسو ہوتا ہے، جہاں وہ مارتا ہے، تو ایسے دوسرے استعمال کرتے ہیں ورڈ کہ جس سے وہ چیز آسان بن جائے، سننے والے کو لگے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. یہ چیزیں دکھانا نہیں چاہ رہا ہے کہ ہاسپٹل کے اوپر بمبارڈمنٹ کرا اور اسرائیل نے پوری سرنگیں دکھائیں کہ یہ ہاسپٹل کے نیچے، شفا ہاسپٹل آپ نے سنا ہوگا، اس کے نیچے سرنگیں ہیں اور اس میں حماس کے لڑاکے چھپے ہوئے تھے. اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ سرنگیں تو انہوں نے دوسری دکھائی ہیں اور ان کی خود کی بنائی ہوئی ہیں، ان کی فوج کی بنائی ہوئی ہیں شیلٹر کے لیے، اور ایمونیشن کہیں سے بھی اکٹھا کر کے. آپ جانتے ہیں جو آج ہمارے یہاں حالات ہیں، کسی کو ٹیررسٹ بنانا ہو، ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو مارنا ہو تو اسے مار دیا جاتا ہے، 2-4 ایمونیشن کہیں سے بھی حاصل کر کے اس کے ساتھ کہ اس نے پولیس کے اوپر حملہ کرا. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہاں وہی چیز بہت بڑے لیول پہ کی جا رہی ہے. ایک پوری ریس ختم کرنا چاہ رہے ہیں فلسطینیوں کی، تاکہ یہ پورا اسرائیل اس پہ قبضہ کر کے اپنی آبادی جمائے. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فلسطین تو پہلے سے کافی لمبی اس کی ہسٹری ہے، اور ان کا یہودیوں کا، اسرائیل کا تو کوئی وجود نہیں تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی یہاں پر آ کے بسنا شروع ہوئے تھے. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں تمام ریزولوشن پاس ہوئے اور ان کو بیچوں بیچ فلسطین سے چھین کے جگہ دے دی گئی. اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو عربوں نے وہاں کے بیچی تھی جگہ، یعنی ان کو ٹریٹر بتایا جاتا ہے عربوں کو کہ انہوں نے پیسوں کے بدلے بیچی تھی، آج وہی زمین ہے.
جو جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ کے سامنے، جھوٹی باتیں رکھی جا رہی ہیں، ان عربوں کو وہاں سے زبردستی ہٹایا گیا تھا، اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں بیچنے کے ثبوت ملتے ہوں، لیکن انہوں نے سب کچھ نقلی نقلی چیز۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ جانتے ہیں کہ جو وکٹوریس کنٹریز تھیں، اور اس میں خاص طور سے امریکہ، رشیا، چائنا تو اس وقت اس میں نہیں آتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، لیکن جو بھی برٹین تھا، فرانس تھا، انہوں نے ایک ورلڈ پاور بنا لیا تھا، اور انہی کے ذریعے پورا ورلڈ چلائے جانے لگا۔ اور آج بھی وہی چیز ہے کہ جتنے بھی جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ جو چاہے کر رہے ہیں، اور پوری لابی اس کا کنیکشن جو ہے امریکہ سے ہے، اور امریکہ میں جو ویپنز بنائے جا رہے ہیں، ان کی جو انڈسٹریز ہے وہ ٹھپ نہیں ہو جائے، اس لیے یہ ہتھیاروں کی سپلائی کرنے کے لیے یہ سب جنگیں بھڑکائی جا رہی ہیں۔ عام آدمی جانتا ہے اس بات کو، کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنگیں بھڑکائی جا رہی ہیں تاکہ ہتھیار ہمارے سپلائی ہوں، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جو ایک لابی ہے ان کی ہتھیار بنانے والوں کی، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے گورنمنٹ ان میں انوالو ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو آج ہم ہندوستان میں مودی سرکار، ہماری جو سرکار ہے، وہ اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو چیزیں وہ چاہتے ہیں وہ کرتی ہے، ایئرپورٹ بھیج دیتی ہے، ان کو ٹینڈر اس طریقے سے فلوٹ کیے جاتے ہیں جو ان کے فیور میں ہوں۔ وہی چیز بہت بڑے لیول کے اوپر امریکہ میں چل رہی ہے، کوئی اس میں الگ چیز نہیں ہے۔ جتنی بڑی کنٹری ہوگی، جتنی پاورفل ہوگی، جتنی بڑی اکنامی ہوگی، اس کو اسی طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ان پاور سے لڑنے کے لیے آج تک جو کام جس طریقے سے فیس کیا جا رہا ہے، یہ اس طریقے سے فیس نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے پوری دنیا ہو۔ یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ چینجز لانا پڑیں گی، کوئی اسٹریٹجی بنانا پڑے گی۔ اب جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، تو انہیں تو یہی چاہیے کہ پہلے ان قوموں کے برابر اپنے آپ کو لے کے آئیں۔ آج وہ کس لیول کے اوپر بن رہا ہے، کس لیول کے اوپر ہتھیار بنا رہے ہیں، سائنس کی دوڑ میں آگے ہیں، سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں فضا کے اندر، ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں۔ تو ہمیں یہ جھگڑوں میں پڑنے کی جگہ، مجھے تو یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ عرب ممالک جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تباہی سے، بربادی سے بچائے ہوئے ہیں، انہی کو چاہیے کہ جو ان کے پاس تمام وسائل ہیں اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کے اچھے سے اچھے دماغ اکٹھا کریں، میڈیکل سائنس میں تمام دماغوں کو اکٹھا کریں، سیٹلائٹ بنانے میں، راکٹ سائنس میں، ہر چیز میں، اور یہیں پر ریسرچ ورک شروع کریں۔ ہر طریقے سے اسٹوڈنٹس جو بریلینٹ ہیں ان کو اکٹھا تمام جگہ سے، دنیا کے اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹ لائے جائیں، ان کو تعلیم دی جائے۔ پروسیس لمبا ہوتا ہے، یہ ایک دن کے اندر کچھ نہیں ہو جاتا۔ آج آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر RSS نے 100 سال تک محنت کرنے کے بعد آج پوری گورنمنٹ پہ قبضہ جمایا ہے، اور آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جس طریقے سے چاہیں گورنمنٹ سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بہت اچھی پارٹی تھی RSS، مورلی ٹھیک ہے، ان کو مسلمانوں سے نفرت تھی، مسلمانوں کو نہیں چاہتے تھے، لیکن باقی چیزیں تو جو ان میں تھی، ڈیڈیکیشن تھا، محنت کرنے کی بات تھی، ایمانداری تھی، وہ سب چیزیں اچھی تھیں، اور اسی کے بل کے اوپر وہ آگے بڑھتے رہے، لوگوں میں کام کرتے رہے۔ لیکن یہاں پر آ کے وہ فلاپ ہو گئے، وہ بھی اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں بک گئے، ان لوگوں کو بھی پیسے نے زیر کر لیا۔ جہاں پیسہ دکھا وہاں چینجز آنا شروع ہوئیں، اور آج گھر بھرے جا رہے ہیں، سوئس اکاؤنٹ سبھی کے کھلے ہوئے ہیں قریب قریب، کس طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کوئی بھی چیز میں، یہ ایک دو دن میں کچھ نہیں ہو جاتا۔ ہم جذباتی ہو کے جلوس نکال دیں، دنیا بھر کی چیزیں کر دیں،
اس سے کوئی حل تو ہے نہیں۔ میں نے آج جب سے ہوش سنبھالا ہے، آج 50 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریئیکشن کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ ہم نے کہیں بھی ریئیکٹ کرا، اس میں نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوا۔ تو آج 50 سال میں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا۔ کوئی کتنا آپ کو اکسائے، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں لگے رہیں، آپ ایجوکیشن میں ہیں تو ایجوکیشن میں لگے رہیں۔ ملک کی ترقی میں آگے سے آگے آ کے حصہ لیں، اپنے آپ کو فائدہ مند شہری ثابت کریں۔ ہندوستان یا کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کی ضرورت بن جائیں۔ بنا اس کمیونٹی کے اس کنٹری کا کام نہیں چل سکے۔ آج اسی کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو۔ اگر آپ اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ کی ایکسیپٹینس ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کے ٹیلنٹ ہیں مسلم میں، بڑے بڑے جو ڈاکٹر نکلتے ہیں یا انجینئر نکلتے ہیں، IAS جو کرتے ہیں، ان کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ان کو ہر جگہ ایبزارو کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں ہو۔ ٹیلنٹ کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے۔ کھیل میں دیکھ لیں آپ، اگر ایکسٹرا، بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کرنا پڑتا ہے، اور رزلٹ دینے میں اگر عام آدمی کو 100% دینا ہے تو آپ کو 120% رزلٹ دینا ہوتا ہے، چاہے وہ اسپورٹ ہو چاہے ایجوکیشن ہو۔ تبھی آپ کی ایک ضرورت بنتی ہے، اور آپ کے بنا کام نہیں چلتا۔ تو میرا آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس بارے میں سوچیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اسی چیزوں میں لگا دیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو تعلیم دیں، زیادہ سے زیادہ ان کو دنیا کے بارے میں بتائیں، اور سب ریئیکشن چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔